جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو اتفاق سے سوداگران کا ایک قافلہ مصر کو جا رہا تھا اور وہ قافلہ اس کنویں کے پاس اترا۔ جب لوگ اس کنویں میں سے پانی بھرنے کو گئے اور ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا۔ انہوں نے بہتری کوشش کی لیکن وہ ڈول نہ نکالا۔ جب انہوں نے کنویں میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی اس میں گرا پڑا ہے۔ باہر نکال کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ فرمایا میں بنی آدم ہوں اور جو حادثہ مجھ پر گزرا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ میں ملول ہوں، کیا بیان کروں؟ راوی لکھتا ہے کہ جب آپ کو کنویں میں سے نکالا گیا تو آپ کے چہرے کی زیائیاں سے تمام کنویں میں روشنی پھیل گئی۔ آپ کے بھائی تاڑ گئے کہ شاید کسی نے کنویں میں سے یوسف کو نکالا ہے، اور جب آ کر دیکھا تو دامن پکڑ لیا۔ قافلہ والوں نے وجہ پوچھی تو بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ پھر ان سے دریافت کیا کیا تو کہاں کے ہیں؟ واقعی غلام ہوں۔ آپ نے بتایا کہ میں واقعی غلام ہوں۔ سوداگران نے کہا کہ اگر تم بیچنا چاہو تو ہم خریدنے کو حاضر ہیں۔ چنانچہ آپ سے ان کو حسد تھا، کہا کہ ہاں ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، جو مرضی ہو دے دینا۔ جب سوداگران نے روپیے تلاش کیے تو 17 کھوٹے دھرم نکلے۔ آپ کے بھائیوں نے کہا اچھا ہم انہیں کے بدلے فروخت کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ روئے کہ سبحان اللہ، میری قسمت، اور 17 درہم اور وہ بھی کھوٹے۔ حکم الہی ہوا کہ اے یوسف، چنانچہ تو نے اپنے آپ کو بیچا جانا ہے تو ذرا صبر کر کہ تیری قسمت تجھے معلوم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر کہا تھا کہ سبحان اللہ، وہ پیدا کرنے والا کیسا ہوگا جس نے مجھے ایسا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اگر مجھے بازار میں بیچا جائے تو کوئی شخص میری قیمت ادا نہ کر سکتا۔ پس اے درویش، چونکہ یوسف علیہ السلام نے خود بینی سے کام لیا، اس لیے تو نے دیکھ لیا کہ آپ کی قیمت 17 کھوٹے درہم مقررہ ہوئی۔ پس جو شخص اپنے کو کچھ سمجھتا ہے اس کی وہی قیمت ہوتی ہے جو یوسف علیہ السلام کی ہوئی، لیکن جو اپنے کو نہیں سمجھتا اس کی قیمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب سوداگران آپ کو خرید کر روانہ ہوئے اور مصر میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام کو بنا سوار کے بازار میں بیچنے گئے۔ مصر کے تمام سوداگر آئے اور اپنا مال لائے، مگر جب بھی آپ کی قیمت ان کے مال سے کہیں زیادہ تھی۔ جب یہ خبر بادشاہ عزیز مصر کو پہنچی تو وہ اپنے تمام اراکین سلطنت کے ساتھ آیا اور کہا اس نے اپنا تمام مال و خزانہ دے کر آپ کو خرید لیا۔ الغرض جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سونے کا ذخیرہ آپ کی قیمت ہے تو دل میں خیال آیا کہ افسوس، اگر آج میرے بھائی یہاں ہوتے تو میری قیمت دیکھتے۔ یہ خیال آتے ہی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے یوسف، تیری قیمت وہی تھی جو تیرے بھائیوں نے وصول کی۔ پھر حضرت محبوب نے فرمایا کہ اے درویش، یہ خطاب یوسف علیہ السلام کو اس واسطے ہوا کہ وہ پھر خود بین نہ بجا لائیں، مطلب ان کو غرور نہ آ جائے اور ان میں غرور نہ آ جائے کہ یہ بے شک جو شخص حق کو پا لیتا ہے اس کو وہی خطاب ہوتا ہے جو یوسف علیہ السلام کو ہوا۔
اللہ تعالیٰ خوبصورتی کے 20 حصے کر کے صرف ایک حصہ ساری دنیا کو اور 19 حصے یوسف علیہ السلام کو عنایت فرمائے تھے۔ پھر فرمایا کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کھانا کھاتے تھے تو پانی اور کھانا آپ کے حلق سے اترتا ہوا صاف دکھائی دیا کرتا تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ مصر میں 12 سال تک قحط پڑا، جس کے سبب سے لوگ بھوکے مرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر کہا کہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، آپ اپنے محل پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا کریں تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر سیر ہو جائیں اور ایک ہفتے تک انہیں بھوک پیاس نہ ستایا کرے۔ اس کے بعد آپ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ لوگ جب آپ کو دیکھ لیتے تو ایک ہفتے تک انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہ رہتی تھی اور وہ صرف آپ کے دیدار کے مستحق رہتے تھے۔ حضرت بہولائی نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اہل سلوک اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگوں کو 7 دن تک بھوک نہ لگتی تھی اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو قیامت کے دن جب مسلمانوں کو دیدار الہی ہوگا تو 70,000 سال ایک ہی تجلی میں محرور رہیں گے۔ جس وقت یعقوب علیہ السلام آپ کو نہلانا چاہتے تو پردہ کرتے تاکہ کوئی آپ کو دیکھ نہ لے اور نظر بد کوئی آپ کو نہ لگ جائے۔ اور جب آپ قافلے والوں کے ساتھ فروخت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس چشمے میں غسل کر لو۔ جب آپ پانی میں آئے تو روئے اور فرمایا اے پروردگار، ایک وہ وقت تھا کہ مجھے میرے والد بزرگوار پردہ کیے بغیر نہیں نہلاتے تھے، اور اب یہ وقت ہے کہ میں ننگا پانی میں جاتا ہوں، ابھی جانور میرا جسم دیکھیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ جبرائیل کو حکم ہوا کہ نوری پردہ آپ کے گرد پانی میں چھوڑ دو تاکہ کوئی آبی جانور آپ کا جسم نہ دیکھنے پائے۔ پھر حضرت بہولائی یہ کہہ کر آپ دیدہ ہو کے رونے لگے کہ ہر عزت کے لیے خواری اور ہر خواری کے لیے عزت ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے وصال کے دن نزدیک آئے تو یعقوب علیہ السلام آپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ جو شخص گزرتا فرماتے کہ اے یہی یوسف ہے۔ جب فوجیں گزر گئیں اور یوسف علیہ السلام کا خاص لشکر آیا تو یوسف علیہ السلام نے گھوڑے سے اترنا چاہا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے خود دوڑ کر گھوڑے پر ہی گلے لگایا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ فرمان الہی یوں ہے کہ چونکہ تو نے بے ادبی کی ہے، یعنی گھوڑے سے اتر کر اپنے والد بزرگوار سے نہیں ملا، اس لیے تیری نسل سے کوئی پیغمبر مرسل پیدا نہیں ہوگا۔ جب بغل گیر ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو بہت بھلا پایا تو کہا کہ اے جان پدر، میں تو تیرے فراق میں مبتلا تھا، مگر تو سلطنت کا حکمران تھا، تو کیوں ایسا لاغر ہو گیا ہے؟ عرض کی کہ آپ سچ فرماتے ہیں، لیکن جب میں نعمتوں کے دسترخوان پر بیٹھتا تھا تو جبرائیل طعن کرتے تھے کہ دیکھ، تیرا باپ تیرے فراق میں کچھ نہیں کھاتا پیتا اور تو یہ لذت کھانے کھاتا ہے۔ یہ سن کر وہ کھانا زہر ہو جاتا تھا اور میں کئی دن کے فاقے کرتا تھا۔ السلام علیکم۔